آپ کا آپ کی امی کے ساتھ بانڈ کیسا تھا؟ امی کے ساتھ میرا بانڈ ایسا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ شاید میں ابھی نہیں، کچھ عرصہ پہلے تک سعدیہ اگر مجھ سے کسی بات پر ناراض ہوتی تھی تو میں بھی ناراض ہو جایا کرتی تھی. میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ ایک بیٹی کا نا مان ہوتا ہے، اس نے کچھ بھی کہنا، کیونکہ ہمارے درمیان نا کمیونیکیشن گیپ آ گیا تھا. میں بہت بزی ہوتی تھی، کراچی ہوتی تھی، اسپیشلی جب اس کی شادی کے دنوں میں، تو بہت چیزیں جو تھی نا وہ یہ فیل کرتی تھی. سعدیہ بہت سینسٹیو ہے اور میں بھی سینسٹیو. تو میں اب میں ایسا سوچتی ہوں کہ میں تو اپنی ماں کو بھی نا، ایک مرتبہ میں گئی تو وہ کچھ آرٹیفیشل فلاورز لے کر آئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ کہتی ہیں یہ بیٹا آپ کے لیے بھی لے کر آئی ہیں اور گھر کے لیے بھی. تو مجھے جو اچھے لگ رہے تھے نا وہ میرے لیے لے کر آئی تھی. تو میں نے کہا میرے لیے کون سے ہیں؟ کہتی ہیں یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں. اور میں نے کہا یہ، کہتی ہیں یہ گھر کے لیے. میں نے کہا مجھے تو وہ پسند ہے. کہتے ہیں صبا یہ تو میں گھر کی میچنگ کے حساب سے لائی ہوں. میں نے کہا مجھے یہی چاہیے. میں اتنا ہی غصے سے اتنا روڈلی بولی، آپ نے سوچا بھی کیا؟ آپ مجھے یہ کہتی کہ انہوں نے کہا اچھا بیٹا وہ لے لو. میں نے کہا آپ نے پہلی دفعہ میں کیوں نہیں کہا؟ آپ مجھے کہتی کہ بیٹا جو بھی لے لو. آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ میں نے گھر کے؟ میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا بیٹا وہ لے لو. وہ جس طرح سے بول رہی تھی میں ناراض ہو کر گھر آ گئی اس بات پر. ممی پھر شام میں آئیں، دونوں بکے لے کر آئیں، کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا یہ لے لو، آپ سے یہ پھول اچھے ہیں. تو میں اب سوچتی ہوں کہ میں سعدیہ کے ساتھ اس طرح شاید نہیں کرتی تھی. وہ ناراض ہوتی تھی تو مجھے اس چیز کی اب بڑی کمی محسوس ہوتی ہے. تو میری امی نے تو میرے اتنے لاڈ اٹھائے ہیں. میری ماں جیسا تو ہر کسی کو اپنی ماں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن میری ماں جو تھی نا وہ ایک ممی پڑھی لکھی نہیں تھی زیادہ، لیکن تہذیب تمیز آج کل کے پی ایچ ڈی سے زیادہ تھی. رشتوں کا لحاظ بے انتہا تھا. مہمان نوازی میں نے انہی سے سیکھی. اور کوئی آتا تھا تو میری اماں نا دوپٹے رکھے ہوتے تھے انہوں نے 4 موم کے لیسز والے، اور وہ انہوں نے نکالتی تھیں. میں کہتی تھی اوہو آج تو آپ یہ دوپٹہ نکال رہی ہیں، کوئی آ رہا ہے؟ ہاں ہاں آ رہے ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا. کہتے ہیں مہمان جب آتا ہے نا گھر تو وہ گھر والوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے آنے کی انہیں کتنی خوشی ہے. بالکل یہ نہیں کہ آپ پسینے میں شرابور ان کا انتظار کریں، ان کو عجیب فیل ہو کہ ہمارے آنے کی وجہ سے کچن میں لگے. تو میں نے یہ چیزیں اپنی ماں سے سیکھی. اچھا آپ کی بہنوں میں فیوریٹ کون تھا امی کا؟ آپ فیوریٹ تھی، آپ کی باقی بہنیں فیوریٹ تھی امی؟ اچھا ماں کے لیے تو سارے بچے بہت فیوریٹ ہوتے ہیں، لیکن میں بہت فیوریٹ تھی. میں بس پتہ نہیں کیوں میں بہت فیوریٹ تھی. بہت ممی کے ساتھ بھی آخری وقت میں بہت رہی. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا ٹائم دیا اپنی ماں کے ساتھ گزارنے کا. آخری وقت میں جو 9 مہینے ممی کو برین ٹیومر تھا اور وہ بیڈ پر تھیں اور وہ بول نہیں پاتی تھیں، تو جس طرح سے میں اپنی امی کو نہلاتی تھی، اسٹول پاس کرواتی تھی، جیسے اپنی اماں کو نہلا کے پرفیوم پاؤڈر خوشبوؤں کی دیوانی تھی وہ سب کچھ کرتی تھی. اور میں کبھی روئی نہیں تھی کیونکہ مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ یہ جو ان پر وقت آیا نا یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے امتحان ہے. لیکن میں بڑی لکی ہوں. اور میری امی اپنے دامادوں سے، پتہ ہے آپ کو مدیحہ کیسے بات کرتی تھی؟ حالانکہ میرے ہسبینڈ ان کے سگے بھائی کے بیٹے تھے. فیصل تسی اے لے لو، فیصل تسی اے کھانا ہے. خود کچن میں جاتے تھے، بھتیجا لیکن اس کو بھی وہ تسی ہاں جی بیٹا آپ. اور ہمارے بچوں کو بھی وہ ایسے پیار دیتی تھیں. سعدیہ کے کان کا آپریشن ہوا تو میں کراچی میں تھی، تو یہ کہے کہ مجھے نانو کیا چھوڑ دے. نانو یہ ممی کیا رہی ہے؟ ممی میرے خیال میں 5-6 دن کہیں نکلی نہیں. اس کی دوستیں آتی تھیں، ان کے لیے کھانے بن رہے ہیں، ان کو انٹرٹین کر رہی ہیں، سعدیہ کو کر رہی ہیں. ممی بس ایسی تھیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ جو جیسے بھی آپ نے کہا بھی نا کہ جو ان کی لائف کے آخری 9 مہینے تھے تو وہ آپ کے پاس ہی. تو میں سمجھ جو آپ نے جیسے بات بھی کی نا کہ جب اسٹول بھی پاس کرنے سے، دس از سم تھنگ آئی کین ریلیٹ کہ جب آپ کے پیرنٹس، آپ کی ماں بیڈ پر ہوتی ہے تو کن کی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے.
وہ کتنا ہارڈ ٹائم تھا. ویسے جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ روئی نہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں. ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی کام کرنا تو امی از اے سپر مین, مطلب امی یہ چیز کری وہ چیز کری فلانے. لیکن وہ جب وہی امی جب بیڈ پہ پڑ جاتی ہیں اور وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, اور وہ بڑا پینفل ہوتا ہے. بہت پینفل تھا. اور میں اسلام آباد میں دبئی میں ان دنوں ایک سوپ کر رہی تھی, اور جب مجھے پتہ چلا کہ ممی کو برین ٹیومر ہے تو میں نے ان لوگوں کو کہا, حالانکہ وہ میرا کریئر کا سٹارٹ تھا, میں نے انہیں کہا کہ میں اب آ نہیں سکوں گی. انہوں نے کہا نہیں آپ کو وائنڈ اپ کرانا ہوگا. میں نے کہا ابھی وائنڈ اپ کریں کیونکہ میری امی بیمار ہے, میں انہیں چھوڑ کر نہیں آؤں گی. اور آج اگر میں سوچوں کہ میں کام چھوڑوں تو میرے بجٹ پر کیا فرق پڑے گا, میری زندگی پر کیا فرق پڑے گا, تو بہت ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. مدیہ اس وقت میں نے کچھ سوچا ہی نہیں, اور میں چھوڑ کر آ گئی. بات ماں کی تھی. اور میری سوال کیا کیا تھا آپ نے؟ وہی نا کہ کتنا ہارڈ تھا آپ کے لیے. بہت مشکل ٹائم تھا, بہت مشکل ٹائم تھا, کیونکہ ہمارے گھر کا ایک پلر میری ماں تھی, اور ان کو بیماری بھی ایسی لگی کہ وہ پھر برین ٹیومر ہوا تو وہ 6 ماہ تو وہ بول نہیں سکی. تو ڈاکٹرز کہتے ہم سب بہن بھائیوں نے اچانک ہوا نا, اور اچانک ہوا. اور میں صرف میں نے خدمت نہیں کی, میرے بھائیوں نے, میری بھابھیوں نے, میری دونوں بہنوں نے, سب نے. لیکن چونکہ سب اپنے اپنے گھر میں تھے, اور میرا گھر ممی سے ڈسٹینس اتنا ہی تھا کہ میں 5 منٹ میں پیدل چلی جایا کرتی تھی. تو میں جاتی تھی, انہیں کبھی کبھی میں ویل چیئر پر بٹھا کر اپنے گھر لے آیا کرتی تھی, ان کے لیے کمرہ تیار کیا, میرے بچوں نے ان کی خدمت کی. لیکن ان کی جو تکلیف تھی ان کو لاسٹ میں, تو کبھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب انہیں فٹس پڑیں گے نا تو یہ بیڈ سے اتنا اونچا اچھلیں گی, اتنی تکلیف ہوگی. لیکن مدیہ میں دعائیں بس کرتی تھی, اللہ میاں آپ نے لے جانا ہے لے جائیں, لیکن ہمیں میری ماں کی, کیونکہ میری اماں بہت صابر خاتون تھی, تکلیف نہ دکھائیں. صابر ماں تو بتاتی نہیں ہے کہ اندر گزر کے. اور آپ کو بتاؤں 9 ماہ میں ان کی ہائے بھی نہیں سنی ہم نے. اور ڈاکٹرز کہتے تھے یہ 4 ماہ سے زیادہ مجھے نہیں لگتا تھا سروائیو کر سکیں گے, آپ بچوں نے ان کو جانے نہیں دیا. اور جب وہ, یہ بات شاید میں نے کبھی نہیں ڈسکس کی, جب ممی کی ڈیتھ ہوئی ہاسپٹل میں ہوئی تو میرے بھائی باہر تھے, اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں نہیں آؤں تو ہم نے انہیں کولڈ سٹوریج میں رکھا. اب میری امی ہمیشہ کہا کرتی تھیں, میری پھپھو فوت ہوئی تو ادھر سے آئیں تو کہنے لگیں کہ آپا کا چہرہ جو ہے نا نیل پڑے ہوئے تھے, مجھے بڑا دکھ ہوا. یہ جب جنازہ پڑا ہونا ایک خوبصورتی ہونی چاہیے, اور جنازے والے گھر میں نا یہ جو شور ہوتا ہے نا رونے پیٹنے کا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اے سی چلتے ہوں, نوکر آ کے پانی پوچھ رہے ہیں, خاموشی سے بیٹھے ہوں, اور ایسے. تو یہ ممی جب فوت ہوئی, آپ یقین جانیں مدیہ میرے دماغ میں یہ چیزیں چل رہی تھیں. لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں صبا تو پاگل ہو جائے گی رو رو کے. میں نے اپنے بھابھی کے بھائی کو بلایا جو کہ ممی کو بھی بہت عزیز تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں کیونکہ میری اماں بہت پیار کرتی تھی, رضا بھائی کو. تو انہیں میں نے بلایا, میں نے کہا رضا بھائی یہ تو ہو گیا, میری ماں کا وقت ختم ہو گیا, لیکن میری ماں کی خواہش تھی کہ میں جب جاؤں تو میں شان سے جاؤں. اور گرمیاں تھی بہت. آپ نے شامیانے وہ لگانے ہیں جو شادیوں پر لگاتے ہیں, صاف ستھرے, گندے نہ ہوں, اور نیچے بھی انہوں نے جو بھی آپ نے دریا نہیں ڈالنی, کارپٹ بچھانے ہیں کہ ممی آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. انہوں نے, وہ حیران ہو رہے تھے کہ باقی سب کو ظاہر ہے سب تکلیف میں تھے, دکھ میں تھے, لیکن میرا دل تھا میری ماں کی خواہشیں پوری ہوں. میں نے کہا کسی نے نہیں اونچی رونا اور کچھ. اور میں بھی, میرے خیال میں جب ممی کو ہاسپٹل سے لائے ہیں میں 5 منٹ ہی چیخ کے رو سکی ہوں گی, اس کے بعد میں نہیں اس طرح سے روئی. پھر ہم نے کولڈ سٹوریج میں رکھا, تو جب ہم لینے گئے, بھائی آیا تو میں اور میرے بڑے بھائی گئے, تو جب انہیں ایمبولینس میں لٹایا تو میں نیچے بیٹھ گئی, اور میں نے دعا کی کہ اللہ میاں میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھوں تو کوئی نیل نہ پڑے ہوں. ممی چاہتی تھی میں خوبصورت لگوں, اور اگر ایسا ہوا نا تو میں ایک آنسو نہیں بہاؤں گی. ممی کا جب تک جنازہ نہیں اٹھے گا میں ایک آنسو نہیں بہاؤں گی. میں نے ان کا جب چہرہ ہٹایا دیکھا تو مجھے لگا کہ میری ماں سو رہی ہے,
میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی. پھر ہم نے بہنوں نے بھی ان کو غسل دیا, اور جب ان کو ہم نے لٹایا, It's very tough اپنی ماں کو غسل دینا. جب ان کو لٹایا تو سب جو دیکھ رہے تھے وہ کہتے لگتا ہے مسرت سو رہی ہے. مسکراہٹ تھی اور خوبصورتی تھی ایسی میری ماں کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور جب ممی کا اور میں نہیں روئی کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اللہ نے میرے سارے چیزیں میری ماں کی خواہشیں پوری کی. جب جنازہ لے کر گئے تو میں نے سڑک پر کھڑے ہو کر دیکھا, تو اس وقت جو آپ نے وہ اینڈ تک گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں اور شان سے میری ماں جا رہی. سب آپ ہم جو کنٹرول کر رہے ہوتے نا, یہ ضبط کے بند ٹوٹتے ہیں, مطلب اس وقت آپ نہیں روئی, لیکن بعد میں تو پھر ظاہر ہے, بعد میں تو پھر کیونکہ ماں جیسی ہستی نہیں ہے کوئی, ہو ہی نہیں سکتی. بالکل بے لوس انکنڈیشنل لو جسے کہتے ہیں نا. سب سے رقم یاد آتی ہے آپ کو امی؟ کون سے ایسے موقع ہوتے ہیں جس پہ آپ کو سب سے آپ کی امی یاد آتی ہیں؟ جب میں گرمیوں کے سوٹ لیتی ہوں, میری اماں کو اچھے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا. وہ وقت ایسا تھا کہ وہ سب کی ضروریات پوری کر رہی تھیں. ہم لوگ بھی اتنے ویل سیٹلڈ نہیں تھے, یا پھر اس وقت اندازہ نہیں ہوتا, لیکن میں تب بھی اپنی اماں کے لیے سوٹ لایا کرتی تھی. جب وہ بیمار ہوئی میں ان کے لیے 5-6 سوٹ لیے اور میں نے سلوائے, تو مجھے درزن کہنے لگی کہ باجی یہ تو آپ نا ہلکی پھلکی لون لیتی اور بنوا لیتی, انہیں کون سا میں نے کہا یہ آئندہ نہیں کہنا. یہ میں نے ان کو سیزن کے پھل پسند تھے. ہر انہوں نے 2 سیزن کے پھل کھائے کیونکہ وہ اینڈ میں بیمار ہو رہی تھی, سال ختم ہو رہا تھا, وہ پھل اور اگلے کیونکہ ان کو وہ میش کر کے تو اس میں دیتے تھے. میں نے ان کو چیریز, میں نے ان کو آم, کیلے, سیب, سب چیزوں کے میں نے جوسز بنا کے, تو میں نے کہا بھلے ذائقہ نہ آئے, میری ماں یہ کھا رہی ہے اس وقت تو مجھے تسلی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان رشتوں کے لیے جذباتی ہونے سے زیادہ آپ یہ سوچیں کہ ان کے لیے کمفرٹ اور آپ کے بعد کے ریگریٹس کتنے کم ہو سکتے ہیں, وہ کریں آپ. بالکل بالکل. اچھا, آپ نے اپنی امی کی کوئی ایسی چیز جو ہر وقت آپ ساتھ کیری کرتی ہوں یا سنبھال کے رکھی ہوں؟ ویسے تو امی کی ہر چیز ہی معتبر اور لٹرلی تبرک کی طرح بن جاتی ماں کے جانے کے بعد نا اس کی. اچھا, میرا مطلب میری ماں جب گئیں, وہ میں دبئی جا رہی تھی تو پتہ نہیں ان کو کیسے لگا, وہ ایک دن آئیں تو انہوں نے اپنی پوٹلی پکڑی ہوئی زیور کی تو میرے پاس آئیں. وہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کرتی تھی. تو میرے پاس آئیں تو کہنے لگیں کہ صبا یہ میری چیزیں ہیں, اس میں میں نے پرچی بنا کے بھی رکھ دی ہے, کون سی کس کی ہے, میں نے کہا اماں یہ باتیں نہ کیا کریں. یہ کیوں؟ کہتے ہیں بیٹا وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, تو سب کو ایسے ہی ملنے چاہیے یہ چیزیں. اور ان کی ڈیتھ سے کتنی پہلے؟ جب میں دبئی جا رہی تھی اور ان کو کچھ نہیں تھا, وہ بالکل ٹھیک تھی. میں جب گئی ہوں تو میرے بھائی نے بتایا کہ اس طرح نا وہ گیٹ پر گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں کہاں ہوں, اور ہم ڈاکٹر پر لے کر گئے. انہوں نے کہا انہیں برین ٹیومر ہے, وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس سے اب ہم چھیڑنے کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے نا پیرالائز ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں. اچھا, ممی خود بھی کہا کرتی تھی کہ میں بیمار ہو جاؤں نا تو میرے ساتھ چھیڑ خانیاں نہ کرنا. اور ان کی نا ہارٹ بائی پاس بھی ہوا تھا, انہوں نے ایسا سروائیو کیا بائی پاس سے, اپنی ول پاور سے نا انہوں نے خود کو کھڑا کیا, اور ماشاءاللہ بڑی انہوں نے ہیلدی لائف گزاری, جان ماری, بہت مشکل ہوتا ہے بہت. تو جب پوٹلی لے کر آئے, ہاں پوٹلی, تو میں نے ویسے ہی وہ رکھ دی. جب ممی کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد سب نے, میں نے کہا یہ ممی کی چیزیں, سب نے کہا کہ یہ بعد میں دیکھیں گے. میں نے کہا جب اتنی بڑی حقیقت ہم نے فیس کر لی نا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ کر لینی چاہیے. تو میں نے وہ چیزیں, بڑی بہن بھی تھی اور پھر رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. بالکل, اور ممی نے میرے سپرد کی تھی. وہ میں نے جو پڑھا وہ اس کے مطابق سب کو چیزیں میں نے دے دی. تو میرے بھائی کی بیٹی ہے اقصا, وہ ممی کو بہت پیاری تھی, بہت ممی اس سے پیار کر, کیونکہ وہ ساتھ رہتی تھی. ممی تو سب سے, سعدیہ سے, زنیبیہ سے, سب سے بہت پیار تھا, لیکن اقصا سے ان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت پیار تھا.